ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس وقت بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور بڑی تیزی آ گئی ہے اس میں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی بڑی جنگ کا کوئی طبلِ جنگ بج چکا ہے، اس کی کوئی وائبز آ رہی ہیں، اس کے اشارے مل رہے ہیں۔ اور کیا امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے؟ اس کی کیا ایسی ہمیں اشارے ملے ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ شک پڑ گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے؟ تو اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بڑی ساری کی ساری جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل ہے، کہ جس سے بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ اس طرف جا کیسے رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہوتیز پہ یعنی کہ یمن پہ امریکہ کے حملے بڑے شدید ہوئے ہیں، اور ٹرمپ نے ان حملوں سے کچھ ٹائم پہلے یہ اعلان کیا، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اعلان کیا، اور اس کے فوری بعد اس نے اس پہ بڑا ہیوی سٹرائک کیا ہے، ہیوی بہت بھاری حملہ کیا ہے اس پہ، ہوتیز پہ، اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ طویل وقت تک جاری رہ سکتے ہیں، اور وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جب اس نے ہوتیز پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت امریکہ نے وارن کیا تھا ایران کو کہ وہ اس کی جو بیک کر رہا ہے، اس کی جو حمایت کر رہا ہے، اس کی جو سپورٹ کر رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے، اور ورنہ ایران کو بھی اس کے کنسیکوینسز جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہم جب اس پہ یہ تو ساری صورتحال آپ کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن بیسیکلی تو یہ برطانیہ کا فوجی اڈہ ہے۔ ڈیاگو گارشیا جو ہے یہ انڈین اوشین میں ایک جزیرہ ہے، اور یہ ایسی جگہ پہ واقع ہے بحرۂ ہند میں کہ اس کے یہ بہت سے ایریاز کو کور کرتا ہے، ایون یہ آسٹریلیا کو بھی کور کرتا ہے، یہ ادھر سے مالدیو کو دیکھتا ہے، ادھر سے انڈونیشیا، اور ادھر سے انڈیا، اور پاکستان بھی ظاہر ہے، اور ایران، تو پورا مڈل ایسٹ۔ تو یہ جو اڈہ ہے یہ اس کو چونکہ ہے تو یہ برطانیہ کا، اور لیکن اس کے بعد سے امریکہ جو ہے اس کو مسلسل اس کو اپنے فوجی اڈے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اب وہاں پہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے، اور بڑی فرم اطلاع ہے، کہ وہاں پہ امریکہ کے بڑے بڑے جنگی جہاز بہت ہیوی اور جو بہت بھاری بمباری کرتے ہیں، وہ جنگی جہاز وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اب جنگی جہازوں کا پہنچ جانا تو شاید کوئی اتنی بڑی خبر نہ ہو، لیکن اس میں خبر کے قریب ہم کس طرح سے پہنچے وہ یہ کہ ان جنگی جہازوں کے پر فی گھنٹہ اور ایک دن میں کتنا خرچہ آتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ملک، امریکہ ہو یا کوئی ہو، امریکہ تو مطلب بہت بڑا ملک ہے، لیکن وہ بھی اس کو اتنا خرچہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے طیارے اس نے بھیجیں۔ ایک تو اس نے B-2 اسٹیلتھ بمبر طیارہ بھیج دیا ہے۔ B-2 جو اسٹیلتھ ہے، بمبر طیارہ ہے، یہ نیچے تک یعنی کہ زیر زمین اگر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے کہیں پہ ٹرنچز میں اور نیچے جا کے بنکر بنائے ہوئے ہیں تو اس کو بھی جا کے وہ کھیڑ دیتا ہے، اتنی یہ اس کی پاور ہے اس بمبر طیارے کی، اور یہ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے یہ، اور یہ اب یہ اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے کہ یہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس نے 7 جہاز جو ہیں وہ ڈیگو گارشیا بھیج دیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے C-17 اس کا ایک کارگو جہاز ہے وہ اس نے 3 بھیج دیے ہیں وہاں پہ، اور پھر ایک ان کا ایئر ری فیولنگ کا ایک ٹینکر ہے، وہ بھی ایک جہاز ہی ہوتا ہے جو فضا میں رہ کے جو جنگی جہاز ہیں ان کو وہ فیول دیتا ہے، یعنی کہ جہاز کو نیچے اتر کے فیول لے کے دوبارہ نہیں فلائٹ کرنی پڑتی، کہ وہ وہاں پہ ہی اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ تو اس کا نام ہے KC-135، یہ اس نے 10 بھیجے ہیں، 10 وہاں بھیج دیے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں پہ USS کارل ونسن ایک بحری بیڑا ہے وہ بھی وہاں پارک ہو گیا ہوا ہے، اور جو بحرۂ احمر ہے اس میں 2 یہ موجود ہیں، ایک USS کارل ونسن اور ایک USS ہنری ایس ٹرومین، یہ 2 بحری جہاز جو ہیں، بحری بیڑے جو ہیں وہ آلریڈی وہاں موجود ہیں۔ اب یہ جو جہاز آئے ہیں
یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو بامبر ہے، B-2 بامبر جو ہے، یہ اگر ایک سارٹی، اسے ایئر فورس کی زبان میں سارٹی کہتے ہیں، اگر ایک پرواز لیتا ہے تو اس کا خرچہ آتا ہے $1,60,000 ایک پرواز لینے پہ، یعنی کہ ایک جگہ سے اڑ کے یہ اپنی کوئی کاروائی کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو $1,60,000 اس پہ خرچہ آتا ہے۔ اور اس میں اب یہ مسوری کا جو ایئر بیس ہے ان کا امریکہ کا، وہاں سے یہ اڑ کے کارل ونسن پہ آیا ہے، اور جو کہ پارک ہے ڈیاگو گارشیا کے پاس، وہاں پہ آیا ہے۔ تو اس کا پتہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ اس کا خرچہ آیا ہے $48,00,000 میں، یہ اس کا ایک وہاں سے آنا یہاں تک، تو $48,00,000 خرچ کر کے انہوں نے اگر یہ جہاز 3 بھیجے ہیں وہاں پہ، ایک جہاز پہ $48,00,000 آتا ہے، 3 بامبر بھیج دیے انہوں نے، B-2 بامبر جو بہت ہی لیتھل ہیں اور بڑے خطرناک جہاز ہیں، تو وہاں پہ اگر بھیجے ہیں تو ایسے تو نہیں بھیجے، ان کو ہوا لگانے کے لیے تو نہیں بھیجا، تو وہ وہاں پہ بھیج دیے۔ اور اگر یہ صرف کھڑا رہے، یہ تو میں ایک پرواز کی بات کر رہا ہوں، اس پہ خرچہ، اور جو اس نے وہاں سے پرواز لے کے $48,00,000 میں آیا ہے، اور اگر یہ وہاں سے اڑ کے کوئی کاروائی کرنے جاتا ہے تو $1,60,000 خرچہ آئے گا۔ تو اگر یہ صرف کھڑا رہے تو اس پر $20,00,000 یومیہ، ہر دن اس پر $20,00,000 خرچہ آئے گا۔ تو یہ وہاں پہ ظاہر ہے آپ پارک کر دیا ہے، تو یہ واپس لے جانے کے لیے تو نہیں کیا، تو یہ جتنے دن بھی وہاں رہے گا وہاں $20,00,000 اس پہ روزانہ کا خرچہ آئے گا۔ یہ تو ہے یہ بامبر کے میں خرچے بتا رہا ہوں، یہ جو B-2 بامبر ہے جو بنکر توڑ دیتا ہے، اور ان کا مقصد اس کو بھیجنے کا یہ ہے کہ وہ جو ایران کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اٹامک تنصیبات ہیں جو زیر زمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بنکرز میں ہیں، ان کو وہ تباہ کرنے آیا ہے۔ تو یہ اس کی تو اصل میں ایک خصوصیت ہی یہی ہے، اس کو بھیجنے کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ اور آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ وہ ایران کے اٹامک پروگرام کے بارے میں ان کی اگلی رپورٹ کیا ہے۔ ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک بمبر کا خرچہ ہے۔ اب یہ جو C-17 میں نے بتایا ہے، جو ایک کارگو جہاز ہے جس میں ظاہر ہے فوجی ساز و سامان آتا ہے، فوجی آتے ہوں گے اس میں بیٹھ کے، اس کا جو ایک فلائٹ ہے، اگر وہ ایک فلائٹ لیتا ہے تو وہ $25,000 میں پڑتی ہے، اور K-135 جو فیولنگ کرتا ہے فضا میں رہ کے، اس کی $20,000 ایک فلائٹ کا خرچہ آتا ہے۔ تو اتنا مہنگا یہ آپریشن ہے ان کا۔ اور ڈیاگو گارشیا جو ہے، ڈیاگو گارشیا کی جو یہ بیس ہے، اس پہ روزانہ کا خرچہ امریکہ کا جو آئے گا اس سارے ایکٹیویٹی کے بعد، وہ آئے گا $12 سے $15 لاکھ روزانہ کا خرچہ آ رہا ہے ان کا، یہ ان دنوں جب انہوں نے یہ سارے جہاز لا کے یہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں۔ اور ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ دیر پہلے ایک روسی جہاز جو ہے وہ آیا اس ایریا کی سرولنس کرنے کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے، تو امریکی جہازوں نے اس کو F-18A اور اس طرح 2 جہازوں نے اس کو جا کے گھیرے میں لے لیا اور دور چھوڑ کے آئے۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو ہم کسی کو جاسوسی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اتنا بڑا الرٹ جاری ہے امریکہ کا ہو رہا ہے۔ اور اب میں بتاتا ہوں کہ امریکہ کی رپورٹ کیا کہتی ہے۔ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے سٹارٹ کام کا یہ رپورٹ آئی ہے، انہی دنوں آئی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں ایک دم کیوں آتی ہیں، اور چیزیں پہلے بلڈ اپ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جب آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ایران 7 دن میں یورینیم کی افزودگی جو ہے، یعنی کہ یورینیم کو بام کے قریب بنانے میں 7 دن لے گا، اور 7 دن میں وہ بام بنا سکتا ہے۔ وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ شروع کرے تو 7 دن کے اندر وہ اٹامک بام بنا لے گا۔ تو یہ اس نے رپورٹ کیا ہے۔ اب حقیقت اس میں ہے یا نہیں ہے یہ تو خیر ایران جانے، یا پھر یہ ہے کہ مطلب جو وہاں سائنسدان ہیں وہ جانے، لیکن انہوں نے اس میں ہوا بھر دی ہے۔ اور یہ ہوا بھرنے کا اور یہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کا اور اتنے جو جدید وہاں جہاز بھیجنے کا مقصد، اور پھر ہوتیز پہ حملے اور ان حملوں کو جاری رکھنا اور ایران پہ الزام لگانا، یہ ساری چیزیں اگر ان کی کڑیاں جوڑی جائیں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران پہ حملے کا پلان جو ہے وہ انہوں نے شاید بنا لیا ہے۔ اور اب یہ کوئی گھنٹوں کی بات اگر نہیں ہے تو پھر شاید دنوں کی بات ہوگی۔ لیکن کوئی چیز اس کو کس چیز کیسے روکتی ہے؟ اگر یہ حملہ رک جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی جو بیک گراؤنڈ پہ ہو رہی ہوگی ایران کے ساتھ۔ ادروائز یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں
کیونکہ یہ امریکہ کی جو آپ کو یاد ہے ہوتیز پہ جو حملہ ہوا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس کی چیٹ بھی ایک لیک کی ہے، ایک عام سی ایک ایپ میں وہ چیٹ کر رہے ہیں، جنگ کی چیٹ کر رہے ہیں، جنگ کی آرڈر دے رہا ہے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اور اس کے نیچے جتنی پھر ہیرارکی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا آپ آپریشن کر رہے ہیں اور اس میں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس شامل ہے اور نیچے ساری آپ کی ہیرارکی ہے اور فوجی افسر ہیں، اور وہ ایک عام سی ایپ سگنل ایپ میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں ایک بچگانہ انداز میں۔ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، صرف یہ دنیا کو بتانے کے لیے اور ایک خوف پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ خوف کی فضا تو قائم کر دی ہے، اب اس کی عملی شکل بھی آتی ہے سامنے یا نہیں آتی ہے، یہ آنے والے 1-2 دن بہت اہم ہے۔